السلام علیکم خواتین و حضرات. آج بھی میں کچھ اہم احادیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے. پہلی حدیث ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل. حدیث نمبر ہے 4831/2. اس میں تحریر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے عبد القیس کے سردار سے فرمایا کہ مجھ میں 2 باتیں ایسی ہیں جو خدا کو پسند ہیں، ایک تو بردباری اور دوسرے غور و فکر کے بعد کام کا کرنا. مسلم شریف کی حدیث ہے. اس میں بھی بڑی ہمیں اہم ہدایت ملتی ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا شاندار طریقہ تھا جو آج بھی اگر اختیار کیا جائے ہر کام کے لیے تو انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے، اس کا کام اچھا ہو سکتا ہے. 2 باتیں ارشاد فرمائی آپ نے. پہلی یہ کہ بردباری سے مطلب یہ کہ کام کے بارے میں سنجیدگی، اس کو ہنسی مذاق بنا لیا جائے، اس کو ٹال مٹول میں نہ لیا جائے. ہاں کر لیں گے آج کر لیں گے کل کر لیں گے. سنجیدگی کے ساتھ بات بھی سنجیدگی کے ساتھ کی جائے. کوئی کام کر رہے ہیں وہ بھی سنجیدگی کے ساتھ کیا جائے، ہنسی مذاق میں نہیں. ایزی لے کر نہیں کرنا چاہیے کوئی بات یا کوئی کام. دوسری بات یہ کہ غور و فکر کے بعد کوئی کام کو کرنا، یہ بھی بہترین ہدایت ہے. اور حقیقت ہے کہ چاہے کوئی دنیا کا کوئی کام ہو، چاہے وہ آخرت کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہو نیکی کے خیال سے، غور و فکر کے بعد کرنا چاہیے. یعنی اس کے ہر اچھے برے پہلو کو سوچ لینا چاہیے، اس کے بعد اس کام کی ابتدا کرنی چاہیے. بہترین نصیحت ہے. کیونکہ اگر غور و فکر کیے بغیر آدمی بس خیال آئے اور کام شروع کر دے تو پھر وہ کام کامیاب ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تو اچھی طرح کوئی بھی کام کریں، خاص طور سے کوئی اہم کام، عام کام تو آدمی کرتا ہی رہتا ہے، لیکن کوئی ضروری کام ہو، اہم کام ہو تو اس کے کرنے سے پہلے غور و فکر کر لی جائے، اس کے اچھے پہلو کو سوچ لیا جائے، پھر وہ کام شروع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس میں کامیابی دیتا ہے. اور پھر کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا جائے تو اس کی برکتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. دوسری حدیث ہے کہ کسی کا راز امانت ہے. حدیث نمبر ہے 4838/9. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کوئی بات کہے اور پھر چلا جائے تو اس کی وہ بات امانت ہے. یہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے. یہ بھی دیکھیے آپ کے کتنی اچھی حدیث ہے. اس میں جو ہدایت دی گئی ہے، بات کہی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی بات ہم کو اعتماد میں لے کر کرتا ہے تو وہ بات اس کی امانت ہوتی ہے. کوئی بھی بات ہو وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کو بیان کرتے پھریں ہم اور اس کو اس بات کو مشہور کریں. وہ شخص ہو سکتا ہے یہ نہیں چاہتا ہو. تو کوئی بھی بات ہو انسان اس کی اپنے پاس امانت سمجھے، اور اگر کسی دوسروں سے وہ بات بیان کرنی ہو، اچھی ہو یا بری ہو جو بھی ہو، تو وہ اس سے پوچھ کر بیان کرے کہ بھائی کیا دوسروں کو بھی بتا سکتا ہوں یہ بات. تو اتنا خیال رکھنا چاہیے. نہیں، بات بھی ایک امانت ہے. امانت سے پیسے کی یا دوسری چیزوں کی نہیں ہوتی، بات بھی ایک امانت ہے. اور جب کسی نے ہم سے کوئی بات کہہ دی تو یہ اس کی امانت ہو گئی. تو اس کو دوسروں سے بیان کرتے پھرنا نہیں چاہیے. یہی بات کہی گئی اس میں. تیسری حدیث ہے بہترین اخلاق کی اہمیت. 4852/8 حدیث نمبر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں نیک ترین وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. بخاری و مسلم. اندازہ لگائیے آپ کتنی بہترین بات کہی ہے. حقیقت ہے کہ اخلاق ہی وہ چیز ہے جو کہ انسانیت کا معیار بنتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کا کہا جاتا ہے اس کو، کہ اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے.
تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ نیک ترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. یعنی یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ وہ جو نفل مسلسل پڑھتا رہتا ہے یا روزے مسلسل رکھتا رہتا ہے، یعنی عبادتیں کرتا رہتا ہے، عبادت میں مصروف رہتا ہے، اس کو نیک ترین آدمی نہیں کہا گیا ہے. نیک ترین آدمی اس کو کہا گیا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا رویہ دوسروں کے ساتھ اچھا ہو، کسی کے ساتھ ظلم، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو، دوسروں کا احساس کرتا ہو، خیال کرتا ہو، ان کی دلجوئی کرتا ہو. فرائض عبادتیں، فرض عبادتیں تو لازم ہیں، وہ تو کرنی ہے، وہ اگر نہیں کرے گا تو پھر مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو لازم ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس کا اخلاق اب سب سے اچھا ہونا ضروری ہے، اور یہی نیکی کا معیار بیان کیا گیا. پھر اگلی حدیث ہے 4868/24. مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق کو پورا کرنے کے لیے میں حسن اخلاق کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. یہ موطا کی حدیث ہے. اس میں بھی دیکھیے کہ اخلاق کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں اخلاق کے معیار کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. اخلاق کے حسن اخلاق کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی انتہا کو درجے کا شاندار اخلاق. یہی آپ کی خاصیت تھی. آپ میں انتہا درجے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اخلاق پایا جاتا تھا. بڑوں سے ملتے تو بہترین انداز، چھوٹوں سے ملتے تو بہترین انداز، خواتین کا احترام، ہر طرح کا ہر موقع پر بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا، تو حضرت عائشہ نے اسے جواب میں سوال کیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا پڑھا ہے. تو کہنے حضور کا اخلاق بالکل اس کے مطابق تھا. یعنی انتہا ہے. دیکھیے آپ، کہنے قرآن میں جو اخلاقی اصول بیان کیے گئے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. تو وہ ہمارا معیار ہونا چاہیے، اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے ہمارے اخلاق کا. حضور کا جب ایسا اخلاق تھا تو ہم کچھ تو اس کا تابع داری کریں، کچھ تو اس کے جو ہے نا فالو کریں، تاکہ ہمیں بھی وہ اخلاق کسی حد تک تو پیدا ہو سکیں. ظاہر ہے کہ اس قدر اونچے درجے کے اخلاق تو ہم میں نہیں آ سکتے، لیکن کچھ کم درجے کے صحیح، لیکن اخلاق، اچھے اخلاق ہونا ہر شخص میں، ہر مسلمان میں ضروری ہے. اگلی حدیث ہے کہ حدیث نمبر ہے 4872/28. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان میں کامل وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. ابو داؤد دارمی کی حدیث ہے. اس میں بھی دیکھیے پھر وہی اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اخلاق جس کا سب سے اچھا ہے وہی ایمان میں کامل ہے. یعنی ایمان کو نامکمل کہا گیا ہے اگر اخلاق نہ پایا جاتا ہو ایمان کے ساتھ. تو درحقیقت یہ وہ معیار ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیے ہیں. انسانیت کے وہ معیار ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے. ہر وقت ان کو ذہن میں رکھنا ہے، خود بھی ان پر عمل کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے. کیونکہ اشرف المخلوقات ہونے کی یہی خاصیت ہے، یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے اشرف المخلوقات انسان کو بن جاتا ہے. اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر انسانیت کی تکمیل نہیں ہو پاتی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے حضور کے جو جواہر پارے ہیں، جیمز آپ نے چھوڑے ہیں، جواہر جس کو کہتے ہیں، تو ان کو ہم ہمیشہ نظر میں رکھیں، ان پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں. خاص طور سے اپنی اولادوں کو یہ اخلاق ضرور سکھائیں. اگلی حدیث ہے غصہ نہ کرنے کی ہدایت. حدیث نمبر ہے 4875/1. حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. اس نے کئی مرتبہ یہ بات پوچھی, آپ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا. بخاری شریف کی حدیث ہے یہ, کہ اس میں بھی دیکھیے کہ ایک ایسی چیز کی کو سے منع کیا گیا ہے جو بد اخلاقی کا باعث بنتی ہے, وہ ہے غصہ. انسان کو غصہ آ جائے تو پھر قابو میں نہیں رہتا, وہ جو منہ بکتا ہے, اخلاق کے معیار کا خیال نہیں رہتا اس کو, معیار سے گری ہوئی باتیں کرتا ہے, وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے. اس لیے اور پھر ایک فساد بن جاتا ہے, جواب میں دوسرا بھی پھر ایسے ہی کرتا ہے. تو اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو. اور کسی صحابی نے 2-3 مرتبہ پوچھا تب بھی آپ نے یہی جواب دیا. اور تو حقیقت ہے یہ فساد کی جڑ ہے. جب غصے میں آدمی آپ پہ سے باہر ہو جاتا ہے تبھی پھر یہ اخلاق کا دامن بھی چھوڑ دیتا ہے اور پھر حد سے گزر جاتا ہے اور فساد کا باعث بنتا ہے انسان. اگلی حدیث ہے 4876/2. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلوان اور طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے, بلکہ قوی اور پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے, ہمارے لیے بڑی بہترین ہدایت ہے کہ غصہ آنا تو فطری بات ہے, کبھی کبھی انسان کو غصہ آ ہی جاتا ہے, لیکن اس غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پانا بہت بڑی بات ہے. یعنی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جس کو اپنے اوپر قابو ہو, اپنے غصے پر قابو ہو. اور حقیقت ہے کہ غصہ ایک ایسی بری چیز ہے کہ آدمی اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتا, آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پر جس نے اپنے غصے کو قابو کر لیا, وہ سمجھیے کہ وہ واقعی بہادر ہے کہ اپنے آپ پر وہ قابو پا سکتا ہے. یعنی جسم اچھا ہو, جان اچھی ہو, دوسروں کو پچھاڑ سکتا ہے, لیکن بہت سو کی کمزوری ہوتی ہے, طاقتور ہونے کے باوجود اپنے غصے کو نہیں قابو کر سکتے, اپنے آپ پر نہیں قابو پا سکتے. تو یہی بات کہی گئی ہے کہ غصے کے بعد جو اپنے آپ کو قابو کر لے, اور تو وہی صحیح معنوں میں بہادر کہلائے گا. حضرت علی کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ کسی پہلوان نے ان کو انہوں نے کشتی میں پچھاڑ دیا. لڑائی تھی, جنگ تھی, تو اور نیچے گرا کے آپ نے خنجر نکال کے اس پہ وار کرنا چاہا, تو اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا. تو حضرت علی نے وہ خنجر پھینکا, اس کو چھوڑ کے نیچے چت اس کو چھوڑ کے, حالانکہ چت کر چکے تھے, مار سکتے تھے اسے, چھوڑ کے اٹھ گئے وہ. تو پوچھا گیا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں اس کو مار رہا تھا اسلام کی وجہ سے, اسلام سے جو دشمنی ہے اس کی وجہ سے میں اس کو مار رہا تھا, اس کے کفر کی وجہ سے. لیکن اب اس نے مجھے پر تھوکا ہے تو مجھے آ گیا غصہ, اور اب میں اگر اس کو مارتا تو یہ میرا غصے میں وار ہوتا, اور غصہ اسلام میں حرام ہے. تو دیکھیے ایسی پیاری باتیں ہمارے دین میں کہی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.